ہمیں آتا کیا ہے، ہم نے کیا سیکھا ان جلسوں سے، ہم نے کیا سیکھا ان تقریروں سے؟ ورنہ یہ علماء جانتے ہیں کبھی کبھی نکاح پڑھانے جاؤ تو ایسے ایسے دولہے راجہ مل جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیٹھیے بیٹھیے آپ لوگ بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے، کچھ نہیں ہوا، آپ لوگ بیٹھیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے سیکھا کیا ہے. توجہ ادھر رکھیں، آپ توجہ ادھر رکھیں. ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنی تقریریں سننے کے بعد ہم نے سیکھا کیا، اور اگر کچھ نہیں سیکھا تو ابھی بھی ہمیں ہوش کے ناخون لینا چاہیے. ابھی سانسوں کا آواگمن چل رہا ہے، ابھی دل کی دھڑکنیں باقی ہیں، ابھی دماغ کام کر رہا ہے، ہاتھ پیر سلامت ہیں. ابھی بھی ہمیں اپنے جلسوں کے انداز کو تبدیل کر دینا چاہیے، جلسوں کے انداز کو تبدیل کر دینا چاہیے. ابھی بھی ہمیں اپنے جلسوں میں یہ تبدیلی لانی پڑے گی کہ ہمیں دین کا صحیح پیغام پہنچانے والے اور دین کی بات کرنے والوں کو بلانا چاہیے. ہنسی مذاق کرنے والے، جوک سنانے والے، لطیفے سنانے والے، ایسے لوگوں کو اپنے دین کے جلسوں کے اسٹیج پر آنے کے لیے مدعو نہ کیا جائے. نعت پڑھنے والے ہوں وہ بھی دیندار ہوں، بیان کرنے والے ہوں وہ بھی سنجیدہ مزاج ہوں. ابھی میرے ایک بھائی نے جو ہے نعت پڑھی یہاں کر، مجھے بڑی خدا کی قسم بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہماری ملت میں ایسے نوجوان ہیں جنہیں نعت پڑھنے کا شوق ہے، جنہیں نعت پڑھنے کا شوق ہے. ورنہ مسلم قوم کی اکثریت نوجوانوں کی جو ہے یا تو کانوں میں ایئر فون لگا ہوا ہے اور یا پھر کہیں تیز آواز والے ڈی جے پر ان کی کمر تھرک رہی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ایسے لوگوں میں ابھی ایسے بھی ہیں جو نعت پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں اور نعت پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں. میں لیکن ان سے بھی محبت سے گزارش کروں گا، میرے بھائی آپ نے نعت پڑھی ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن محبت کے ساتھ ایک میرا بھی یہ مشورہ قبول کر لیں آپ کہ جس نبی کی نعت آپ پڑھ رہے ہیں اور جن سے محبت کا آپ برسر اسٹیج اظہار کر رہے ہیں، اس نبی کا لباس بھی آپ کے بدن پر نظر آنا چاہیے. اس نبی کا لباس بھی آپ کے بدن پر نظر آنا چاہیے، اس نبی کی سنت بھی آپ کے چہرے پر نظر آنی چاہیے. تب تو ہم اپنے قول میں سچے ہوں گے، ورنہ پھر زبان ہماری کچھ کہہ رہی ہوگی، عمل ہمارا کچھ کہہ رہا ہوگا. یہ قول و فعل میں تضاد جو ہے یہ عوام کی نظر سے چھپا نہیں رہتا ہے. اس لیے خیر اس موضوع پر انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے اگر موقع ملا تو پھر کچھ اور اصلاح طلب پہلو ہیں. باتیں تو بہت سی ہیں اور جو ہے دل میں بھی بہت کچھ ہے، لیکن وقت کی قلت پیروں کی زنجیر بنی ہے. اب بس آخری بات میں عرض کر دوں کہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں آنے سے فائدہ کیا ملتا ہے، اللہ کے محبوب کے آستانوں پر جانے سے فائدہ کیا ملتا ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. آج بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان ولیوں کے آستانے پر جانے سے کیا ملتا ہے. کتنے ایسے بھی کم نصیب بلکہ بد نصیب کہوں کہ مکہ شریف جاتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں، مگر جو ہے مقصد ان کا جو ہے حاضری بارگاہ رسالت مآب نہیں ہوتا. ان کا مقصد ہوتا ہے صفا مروہ کے چکر لگانا ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے منی میں عرفات میں مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، ان کا مقصد ہے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، ان کا مقصد ہے کعبے کا طواف کرنا ہے. ارے یہ تمہارے مقاصد ہوتے ہوں گے کہ تم جب حج کرنے جاتے ہو، عمرہ کرنے جاتے ہو تو مقصد کعبے کی زیارت رکھتے ہو، مگر ایک ہمارا امام ہے کہ جب حج کرنے کے لیے گیا اور کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے امام فرماتے ہیں کہ پوچھا کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کعبے کا نام تک نہ لیا، نعرہ تکبیر، پوچھا تھا ہم سے جس نے کی نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کعبے کا نام تک
لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جس نے ہم سے کی نہضت کدھر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل مینا کعبہ مینا، لولا کا والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کی زیارت کا شرف بھی ملا ہے تو حضور ہی کے صدقے ملا ہے۔ ہمیں اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ تو حضور ہی کے صدقے عطا فرمایا۔ تبھی تو میرے امام نے ایک مقام پر کہا، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور کسی احمد رضا کے غلام نے کہا تھا، یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ کتنے احسان فرمائے ہیں میرے آقا نے، اور کتنے احسان فرمائے ہیں میرے مولا نے اپنے محبوب کے صدقے، کہ ہمیں اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا اپنے محبوب کے صدقے۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کہی، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے، تحرم اسم محمد سے اجالا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، تحرم اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ ہمیں ایمان بھی ملا ہے تو حضور سے، قرآن ملا ہے تو حضور سے، رحمان ملا ہے تو حضور سے، ہمیں تو سب کچھ ملا ہے حضور کے صدقے، سب کچھ حضور کے صدقے ملا ہے۔ اب آئیے میں اپنی اس بات پر آتا ہوں، ان اللہ والوں کے آستانے پر جانے سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا کو، ہمارے ماں اور ہماری باپ، اللہ نے جنت سے زمین پر اتارا، جب ہمارے ماں باپ کو یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما اللہ نے جب جنت سے زمین پر اتارا تو حضرت حوا جدہ میں اتاری گئی۔ کہاں؟ جدہ میں۔ عربی میں جد کہتے ہیں دادا کو اور جدہ کہتے ہیں دادی کو، جو گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں عربی تھوڑی بہت۔ تو جد کہتے ہیں عربی میں دادا کو اور جدہ کہتے ہیں دادی کو۔ تو جدہ کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں ہماری ماں یعنی ہماری دادی اتاری گئی تھی، حضرت حوا سلام اللہ علیہ۔ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو الحمدللہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ جس ملک میں اللہ کا پہلا پیغمبر، دنیا کا پہلا انسان اتارا گیا، ہندوستان میں، ہمارے ملک ہندوستان میں۔ اما لوگ ہماری محبت پر شک کرتے ہیں، خدا کی قسم ہم انڈین ہیں اور بائی چانس نہیں، بائی چوائس انڈین ہے۔ بائی چانس ہندوستانی نہیں ہے، بائی چوائس ہندوستانی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک ہے، اور اس لیے نہیں کہ یہ نہرو اور گاندھی کا ملک ہے، اس لیے عظیم ہے کہ یہ میرے غریب نواز کا ملک ہے، یہ غریب نواز کا ملک ہے، یہ سرکار وارث کا ملک ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا ملک ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہی وہ ملک ہے جس ملک میں سب سے پہلے فجر کی اذان دی گئی، اور یہی وہ ملک ہے جس ملک کی زمین پر سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت آدم نے سجدہ کیا، یہی وہ ملک ہے۔ جبریل امین نے سب سے پہلے فجر کی اذان دی اس ملک میں، اور حضرت آدم نے 2 رکعت شکرانہ جو ادا کیا وہ فجر کی نماز اسی ہندوستان میں ادا کی گئی۔ الحمدللہ اس ملک سے صدیوں کا، بلکہ ازل سے، جب سے یعنی انسانوں کی آمد شروع ہوئی ہے تب سے اس ملک سے ہماری محبت کا رشتہ برقرار ہے۔ کیوں نہ محبت کریں ہم، الحمدللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جب حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر اتارے گئے تو حضرت حوا جدہ میں اور حضرت آدم کہاں اتارے گئے؟ ہندوستان میں۔ جب حضرت آدم زمین پر اتارے گئے ہندوستان میں تو جانور، جو جنگل کے جانور تھے، وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آئے،
زیارت اللہ کا پیغمبر آیا تھا، اللہ کا خلیفہ آیا تھا زمین پر، اللہ کی مخلوق جانور، انسان تو تھے نہیں اس وقت، جانور جو ہے آئے اور اللہ کے پیغمبر کی، اللہ کے جو ہے خلیفہ کی زیارت کر کر کے واپس جانے لگے۔ انہی زیارت کرنے والے جانوروں میں جنگلی ہرن کی ایک جماعت بھی زیارت کے لیے آئی، جنگلی ہرن کی ایک جماعت بھی اللہ کے پیغمبر کی زیارت کے لیے آئی۔ اور جب یہ ہرنوں کی جماعت حضرت آدم کی زیارت کے لیے آئی تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کے ساتھ ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، محبت سے آپ نے ہاتھ پھیرا۔ کس نے؟ اللہ کے پیغمبر نے۔ اور جب اللہ کے پیغمبر حضرت آدم نے ہرنوں کی جماعت پر اپنا دست مبارک پھیرا تو اللہ نے آدم کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے جنگل کے ان ہرنوں میں اللہ نے مشک پیدا فرما دیا۔ مشک نام سنا ہے آپ نے؟ مشک ایک بڑی قیمتی خوشبو ہوتی ہے اور یہ کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہوتی، یہ جنگلی ہرنوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، اس میں اللہ پیدا فرماتا ہے۔ اور حضرت آدم نے جب ہاتھ پھیرا اللہ نے ہرنوں کی اس جماعت کے اندر مشک پیدا فرما دی۔ اب جب وہ جماعت زیارت کر کے اللہ کے پیغمبر کی اپنی برادری کے پاس واپس لوٹ کر آئے تو خوشبو آ رہی تھی ان کے جسم سے۔ اب جب یہ واپس اپنی برادری کے پاس آئے تو برادری والوں نے سونگا کہ خوشبو لے کر کے آئے۔ انہوں نے کہا خوشبو کہاں سے ملی تمہیں؟ تو ان زیارت کر کے آنے والوں نے کہا کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی زیارت کے لیے گئے تھے، اللہ کے پیغمبر نے اپنا ہاتھ پھیر دیا، ان کے ہاتھوں کے پھیرنے کی برکت سے اللہ نے ہمیں خوشبو عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں خوشبو عطا فرمائی۔ کہ اچھا تم زیارت کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں سے خوشبو مل گئی، کہا ابھی ہم بھی جاتے ہیں اور خوشبو لے کے آتے ہیں، ابھی ہم بھی جاتے ہیں اور خوشبو لے کر آتے ہیں۔ چنانچہ دوسری جماعت بھی پہنچی، دوسری جماعت بھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے محبت سے ہاتھ پھیرا ان پر، محبت سے ان پر بھی ہاتھ پھیرا، لیکن ان کے اندر وہ خوشبو پیدا نہ ہو سکی، انہیں وہ خوشبو نہیں ملی۔ اب یہ لوٹ کر آئے واپس اور آ کر اپنی پہلی جماعت جو ہو کر کے آئی تھی ان سے کہا کیا فالتو بیکار کی باتیں کر رہے تھے، تم کہہ رہے تھے انہوں نے ہاتھ پھیرا خوشبو پیدا ہو گئی، ہم بھی تو گئے تھے، انہوں نے ہمارے اوپر بھی ہاتھ پھیرا لیکن ہمیں تو خوشبو نہیں ملی۔ تب اس پہلی جماعت نے کہا بات دراصل یہ ہے، اب میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، بات دراصل یہ ہے، پہلی جماعت نے کہا بات دراصل یہ ہے ہم جو گئے تھے اللہ کے پیغمبر کی زیارت کے لیے گئے تھے، تم جو گئے ہو تو خوشبو لینے کے لیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان نیتوں اللہ میں اخلاص تھا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کی برکت سے خوشبو عطا فرمائی۔ تمہاری نیتوں میں اخلاص نہیں تھا، تم گئے تو کچھ نہیں ملا۔ تو بس میں بتانا یہ چاہتا ہوں جو یہ کہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے ملتا ہے، سمجھ لینا وہ زیارت کی نیت سے گیا ہے، سچی نیت سے گیا ہے۔ اور جو یہ کہے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، ہماری تو جھولی خالی رہ گئی، تو سمجھ جانا کہ وہاں دینے والوں میں کمی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ نیت صحیح نہیں ہے، بے شک بے شک بے شک، دراصل یہ ہے کہ نیت صحیح نہیں ہے۔ ورنہ میرے آقا کا دربار ہو یا ان محبوبان خدا کا دربار ہو، میرے آقا کی دربار کی شان تو یہ ہے کوئی لاکھ کہتا